اے مومنو کیا شور ہے ماتم کا جہاں میں۔ میر انیس۔ اے مومنو کیا شور ہے ماتم کا جہاں میں، رو لو کہ بھروسہ نہیں ایک دم کا جہاں میں۔ چرچا ہے غم شاہ دو عالم کا جہاں میں، سامع نظر آتا ہے محرم کا جہاں میں۔ اسباب خوشی دل سے فراموش ہوئے ہیں، مردم صفت کعبہ سیاہ پوش ہوئے ہیں۔ عالم ہے آزاد اور شہنشاہ زمانہ، ہے در نجف رتبے میں ہر عاشق کا دانہ، سینے میں جگر تیر علم کا ہے نشانہ، ہر شیعہ کا گھر بن گیا ہے تعزیہ خانہ، دل شمع صفت جلتے ہیں منہ اشکوں سے نم ہیں، داغوں کی تو قندیلیں ہیں آہوں کے علم ہیں، سر پیٹے نہ کیوں خلق کے سردار کا غم ہے، عالم میں دو عالم کے مددگار کا غم ہے، مختار کے سرکار کا غم ہے، رو لو یہ غم حیدر کرار کا غم ہے، سایہ انہی روزوں میں اٹھا حق کے ولی کا، ہر گھر میں ہے غل ہائے علی کا، خود نفس کا نفسی جیسے فرمائے محمد، گھر خالق اکبر کا ہو جس شیر کا مولد، بے فصل جو ہو بعد نبی صاحب مسند، اس پر یہ ستم خلق میں ہو جس کی نہیں حد، جو بت شکن و کفر شکن قلعہ شکن ہو، اس شیر الہی کا گلا اور رسن ہو، اس ماہ مبارک میں عبادت کے ہیں احکام، جس کی سحر عید سے بہتر ہے ہر ایک شام، اللہ تو بندوں پہ کرے بخشش و انعام، صائم کو نمازی کو کرے قتل بد انجام، جب تیغ ستم گر سر حیدر پہ عالم ہو، محراب کی اس صدمے سے کیوں پشت نہ خم ہو، صائم ہیں سب اس مبدع فیاض کے مہمان، ہر ایک کو کرتا ہے عطا نعمت عظمیٰ، خالق نے اسی ماہ میں نازل کیا قرآن، تا فیض تلاوت سے شرف پائے مسلمان، تھا رحم نہ مطلق دل نہ پاک عودو میں، آلودہ کیا مصحف ناطق کو لہو میں، پیدا ہوئے کعبے میں شرف پہلے یہ پایا، یہ مرتبہ حصے میں کسی کے نہیں آیا،
آغوش مبارک میں محمد نے لٹایا، معراج ملی عرش سے برتر ہوا پایا، توقیر ولادت بھی ملی گھر میں خدا کے، مولا کو شہادت بھی ملی گھر میں خدا کے۔ اصحاب سے فرماتے تھے یہ احمد مختار، بالفرض قلم ہووے جو سب خلق کے اشجار، اور بن کے مرکب ہوں روا چشمہ و انہار، تحریر کو جن و ملک و انس ہوں تیار، پھر دیکھو تو باقی نہ سیاہی نہ قلم ہو، شمع بھی نہ حیدر کے فضائل کا رقم ہو، دیکھے کوئی آدم کے ذرا علم کا رتبہ، ایوب کا صبر و علم اور نوح کا تقوی، یحییٰ کی بزرگی شرف ہیبت موسیٰ، حشمت تو سلیمان کی اور طلعت عیسیٰ، یوسف کے جمال و ادب و جاہ کو دیکھے، وہ ایک نظر روئے ید اللہ کو دیکھے، مجلس میں کوئی اس کی فضیلت کو پڑھے گر، عصیان زبان محض کرے خالق اکبر، آنکھوں سے جو دیکھے تو ملے چشمہ کوثر، جامع ہو تو کانوں کے گناہ دور ہو یکسر، لکھے تو خوشی پن جتن پاک کے دل ہوں، ہاتھوں کے بھی سب جرم سر دست بحل ہوں، کیوں کرنا کہوں لحم کا لحمی اسے اکثر، ایک نور سے مخلوق ہے ہم دونوں برادر، ہے خلق میں جو میرے لیے حیدر صفدر، جس طرح سے یہ میرے بدن پر ہے میرا سر، پھاڑوں میں گریباں جو وہ دامن سے جدا ہو، پھر جسم ہے بیکار جو سر تن سے جدا ہو، وہ سابق الاسلام ہے قوم مسلمان، شک اس میں جسے ہو وہ نہیں قائل قرآن، گر ارض و سما ہوئے بیک پلہ میزان، اور ایک طرف ہے در کرار کا ایمان، غالب نہ ہو ایمان جو شہ عرش نشیں پر، پلہ وہ فلک پر ہو یہ پلہ ہو زمین پر، آگاہ ہو آگاہ ہو آگاہ ہو آگاہ، جو اس سے بغی ہے اسے بخشے گا نہ اللہ، ہادی ہے علی ابن ابی طالب ذی جاہ، مجھ تک وہ نہ پہنچے گا جس سے اس سے نہیں رہا، وہ اہل جہاں ہے جسے آداب ہے اس کا، میں علم کا ہوں شہر علی باب ہے اس کا، ڈر ہے نہ ضلالت میں پڑے بندہ اللہ، جس طور سے عصیان میں نصارا ہوئے گمراہ، ورنہ وہ کہوں فضل و کمال اسد اللہ، سر پاؤں سے حیدر کے اٹھائے نہ ہوا خواہ، باقی نہ رہے فخر عرب اور عجم کو، لے جائیں تبرک کی طرح خاک قدم کو، دانائی میں حیدر پہ کسی کو نہیں تقدیم، گردوں پہ ملائک کو کیا آپ نے تعلیم، 10 جزو کی حکمت سے یہ مرقوم ہے تفہیم،
ایک جزو تو کل خلق کو حق نے کیا تقسیم، اور محرم اسرار کیا شیر خدا کو، 9 جزو کا مختار کیا شیر خدا کو۔ ممبر جو کجاوے کا پیمبر نے بنایا، 9 پایا گردوں نے یہ پایا نہیں پایا، جب دست علی تھام کے ممبر پہ چڑھایا، تب آیا اکملت لکم دینکم آیا۔ ہاتھ اٹھتے تھے بیعت کو امیر دو جہاں کے، بہن لکا بخن کوئی کہتا تھا زباں سے، مولا کی سخاوت سے بھی سب خلق ہے آگاہ، اسباب زر و مال تھا صرف رہے اللہ، اندھوں کا ضعیفوں کا غریبوں کا ہوا خواہ، پہنچاتا تھا کھانا فقراء کو وہ شہنشاہ۔ جاری ہی رہا فیض صدا گھر سے علی کے، سائل کوئی خالی نہ پھرا گھر سے علی کے، رانڈوں کے خبر گیر یتیموں کے پرستار، تھا رات کو جا جا کے کھلانے سے سروکار، سائل نے سفر میں یہ کہا کہ ایک بار روٹی مجھے ایک دیجئے یا حیدر کرار، ادنا سی سخاوت تھی یہ اس عقدہ کشا کی، اونٹوں کی قطار آپ نے سائل کو عطا کی، سائل ہوا ایک شخص کسی جنگ میں آ کر، یہ تیغ مجھے دیجئے یا فاتح خیبر، دے دی وہی تلوار سخی کے ہیں یہ جوہر، حیرت ہوئی اس کو تو یہ بولے شہ صفدر، دشمن کی برائی میں بھی ہم قد نہیں کرتے، جو مانگے سوال اس کا سخی رد نہیں کرتے، عابد کوئی ایسا نہ ہوا خلق میں زنہار، کرتے تھے وضو جب تو لرزتا تھا تنظار، اس خوف سے کرتے تھے ادا سجدہ غفار، ہوتا تھا گما فاطمہ کو مرگ کا ہر بار، راتوں کو نہ راحت سے کبھی سوتے تھے مولا، رو رو کے مناجات میں غش ہوتے تھے مولا، ایک جنگ میں تھا پاؤں میں مولا کے لگا تیر، پہ کیا وہ نہ نکلا کسی صورت کسی تدبیر، مصروف نماز آپ ہوئے کہہ کے جو تکبیر، حداد نے کھینچا اسی سنسنی سے بات آخیر، یہ محو عبادت وہ شہ عقدہ کشا تھا، مولا کو خبر بھی نہ ہوئی کچھ کہ یہ کیا تھا، جز نان جوی اور غذاؤں سے نہ تھا کام، فاقوں میں بھی تھا شکر خدائے ذوالکرام، باغات میں جب صبح سے پانی دیا تھا شام، تب رات کو گھر میں ہوا کھانے کا سر انجام، فاقے سے کبھی بوریے پہ سو رہے آ کر، کھایا بھی کچھ اس میں سے تو سائل کو کھلا کر، ایک شخص گیا بحر قدم بوسیے حیدر، دیکھا کہ ہیں مصروف غذا فاتح خیبر، رکھے ہیں کئی پارے ناخشک سراسر، قوت سے انہیں توڑتے ہیں زانوں پہ رکھ کر، انداز جو ہے فقر کے چھوڑے نہیں جاتے، سخت ایسے وہ ٹکڑے ہیں کہ توڑے نہیں جاتے،
رو کر یہ کہا اس نے کہ اے شیعوں کے سرتاج ہیں غیر خدا آپ کے سب خلق میں محتاج، کیا ہو گئی وہ قوت خیبر شکنی آج، فرمانے لگے جان و دل صاحب معراج، ٹوٹی ہے کمر جب سے چھوٹا ساتھ نبی کا، خالق کا وہ تھا زور یہ ہے زور علی کا، تھے قاسم روزی یہ جہاں سرور ذیشاں، ہے جن کے غلاموں کے لیے نعمت عظمیٰ، کیا زہد تھا کیا فقر تھا اس فقر کے قرباں، اپنی کبھی راحت کا نہ حاصل کیا سامان، سب نعمتیں جن کے لیے اتری تھی فلک سے، وہ نان جوی بھوک میں کھاتے تھے نمک سے، مسکینوں سے الفت بھی غریبوں سے محبت، بن باپ کے بچوں سے بہت کرتے تھے شفقت، تھے اپنے محبوں کے لیے آئے رحمت، دشمن کو بھی مولا نے کبھی دی نہ اذیت، بھوکوں کو طعام اپنا کھلا دیتے تھے حضرت، محتاجوں کو پہلو میں بیٹھا لیتے تھے حضرت، اعلیٰ سے سوا کرتے تھے ادنا کی مدارات، جو گل و شگفتہ ہوا جس شخص سے کی بات، مہما کوئی ہوتا تو زہ لطف و عنایات، آپ اٹھتے تھے اس وقت دھلانے کے لیے ہاتھ، فرماتے تھے مہمان کی مدارات روا ہے، شرمندہ نہ ہو تو کہ علی عبد خدا ہے، وہ رخت کوہن رہتا تھا زیب تن اطہر، پیوند پہ پیوند ہی تھے جس میں سراسر، اور فاطمہ زہرا کی تھی اس طرح کی چادر، گھر ڈھانپ لیے پاؤ تو عریان رہا سر، عشرت میں میسر نہ انہیں چادر نو تھی، وہ بھی کبھی سر پر تھی کسی روز گرو تھی، اے مومنو یہ فصل غم شیر خدا ہے، ماتم کے ہیں دن موسم فریاد و بکا ہے، رونے کا کہیں غل کہیں ماتم کی صدا ہے، مولا کے عزاداروں میں ایک حشر بپا ہے، سر پیٹ کے داماد کا پرساد و نبی کو، مارا ہے انہی روزوں میں ظالم نے علی کو، وہ شاہ کے یہ جس کے فضائل ہوں یہ توقیر، افسوس اسے قتل کرے ظالم بے پیر، تھا سجدہ معبود میں وہ تابع تقدیر، مارے سر پر نور پہ جلاد نے شمشیر، کانپی جو زمیں زلزلے میں آ گئی مسجد، محراب کو لرزا ہوا تھرا گئی مسجد، ایک بار جماعت کی صفیں ہو گئی برہم، مسجد کے ہوئے بور یہ سارے صفیں ماتم، قندیل جو روشن تھی وہ گل ہو گئی اس دم، تھا حوض میں ایک دیدہ پر آب کا عالم، زخمی جو وسیع شہ لولاک ہوا تھا، اس صدمے سے منبر کا جگر چاک ہوا تھا،
جس زور سے ضربت سر اقدس پہ لگائی، وہ ظلم کی شمشیر جبھی تک اتر آئی، ملعون نے تھی زہر میں شمشیر بجھائی، غل پڑ گیا شمشیر ید اللہ نے کھائی، زخمی کیا بازو کو رسول دوسرا کے، بہتا ہے نمازی کا لہو گھر میں خدا کے، فریاد ہے شیعوں کے مددگار کو مارا، دنیا دنی کے لیے دیدار کو مارا، رانڈوں کے یتیموں کے پرستار کو مارا، ماہ رمضان میں شہ ابرار کو مارا، تربت میں رسول عربی روتے ہیں ہائے ہائے، بن باپ کے سبتین نبی ہوتے ہیں ہائے ہائے، کہتے تھے نبی روح کا روحی جسے ہر دم، زخمی ہوا سجدے میں وہ سردار دو عالم، یہ دی کی بنا جس کے قدم سے ہوئی محکم، سر اس کا کہاں اور کہاں ضربت اظلم، سر پیٹو کے زخمی ہوا سر تاج ہمارا، اٹھتا ہے زمانے سے امام آج ہمارا، سجدے سے جو سر حیدر صفدر نے اٹھایا، عمام کو سب خون سے ڈوبا ہوا پایا، سر تھام کے ہاتھوں سے کہا شکر خدایا، پھر جھک گئے سجدے میں مصلی پہ غش آیا، ایک حشر تھا منہ اشکوں سے دھوتے تھے نمازی، حضرت کو سنبھالے ہوئے روتے تھے نمازی، زینب کو کسی نے یہ خبر جا کے سنائی، کیا بیٹھی ہو تلوار ید اللہ نے کھائی، سر پیٹتی ڈیوڑی سے وہ باہر نکل آئی، کلثوم لگی دینے محمد کی دہائی، فرزندوں نے دے پٹکا عماموں کو سروں سے، گھبرا کے زن و مرد نکل آئے گھروں سے، زہرا کے پسر گھر سے چلے بادل مضطر، شبیر کے ہمراہ تھے عباس دلاور، مسجد میں جو روتے ہوئے داخل ہوئے شبر، دیکھا کہ تڑپتے ہیں پڑے خون میں حیدر، رونے لگے بیٹے شہ والا سے لپٹ کر، شبیر تو غش ہو گئے بابا سے لپٹ کر، ہوش آیا تو چلائے کہ فریاد خدایا، بن ماں کے تو تھے باپ کا بھی اٹھتا ہے سایہ، اعداء نے ہمیں عید کے نزدیک رلایا، کس شخص نے بابا یہ تمہیں خون میں ڈوبایا، بیٹوں سے سخن صبر کے فرماتے تھے حیدر، قاتل کا مگر نام نہ بتلاتے تھے حیدر، کہتے تھے حسن کو کبھی چھاتی سے لگاؤ کر، تو بعد میرا وصی ہے میرے دلبر، شبیر بھی لگتے تھے جو قدموں پہ دھرے سر، منہ چوم کے ہر بار یہ فرماتے تھے حیدر، جو گزرے گی تجھ پر مجھے معلوم ہے بیٹا، تو مجھ سے سوا بے کس و مظلوم ہے بیٹا، قاتل نے لگایا ہے میرے سر پہ تو ایک وار، تم کھاؤ گے اس دشت میں تلوار پہ تلوار،
چھن جائے گا تیروں سے سراپا یہ تنظار، صدقے تیری مظلومی کے اے بے کس و بے یار، کٹوا کے گلا تیغ سے مقتل میں مرے گا، میں شہر میں تو ظلم کے جنگل میں مرے گا، سب پاس میرے ہوں گے جو نکلے گا میرا دم، ہوگا نہ تیرے پاس کوئی مونس و ہمدم، پائیں گے تیرے ہاتھوں سے یا غسل و کفن ہم، گاڑے گا تو ہی قبر میں بادیدہ پرنم، سایہ بھی نہ تیرے تنے صد چاک پہ ہوگا، لاشا تیرا بے غسل و کفن خاک پہ ہوگا، تربت میں پس از مرگ ملے گا نہیں آرام، دوڑائیں گے گھوڑے تیرے لاشے پہ بد انجام، روئیں گی میری بیٹیاں تجھ کو سحر و شام، ناموس تیرے قید سے جائیں گے سوئے شام، راحت سے تجھے قبر میں سونا نہ ملے گا، بہنوں کو تیری لاش پہ رونا نہ ملے گا، فرمایا جے اور رونے لگے سید مظلوم، فریاد کی ایک مسجد کوفہ میں ہوئی دھوم، حضرت نے کہا بیٹوں سے باخاطر مغموم، ڈر ہے نکل آئے نہ کہیں زینب و کلثوم، رو لے سر ان دونوں کے چھاتی سے لگا کر، اب گھر میں ہمیں لے چلو کاندھے پہ اٹھا کر، جب لے چلے بابا کو پسر بادلے بیتاب، سر پیٹ کے رونے لگے سب یاور و احباب، حیدر یہ بیاں کرتے تھے بادیدہ پرآب، رخصت ہے ید اللہ کی اے منبر و محراب، جز قبر نہیں اب نہ ٹھکانا تھا ہمارا، یہ بہر نماز آخری آنا تھا ہمارا، روتے ہوئے گھر میں جو پسر باپ کو لائے، سب اہل حرم صحن میں سر پیٹتے آئے، زینب نے کہا ہائے پدر خوں میں نہائے، فریاد سے بیٹی کسے یہ شکل دکھائے، دو ٹکڑے ہے سر سید والا نہ جیئیں گے، میں لٹ گئی ہائے ہائے میرے بابا نہ جیئیں گے، 2 روز تلک غش میں رہے سید عالم، اور خونہ تھما زخم سر پاک سے ایک دم، بس تم کو ہوا جسم پہ ظاہر اثر سم، 21ویں شب آئی تو برپا ہوا ماتم، دنیا سے اسی شب کو سفر کر گئے مولا، شیعوں کی کمر ٹوٹ گئی مر گئے مولا، ہر گھر میں غم سید ذی جاہ کا غل تھا، نالوں کا کہیں شور کہیں آہ کا غل تھا، بالائے زمیں مرگ شہنشاہ کا غل تھا، افلاک پہ ہائے ہائے اسد اللہ کا غل تھا، سر پیٹتا تھا روح امی عرش بری پر، زہرا کے جگر بند تڑپتے تھے زمیں پر، چلاتی تھیں یہ بیبیاں باگریا و زاری، یا شیر خدا خاک میں مل جائیں یہ ناری، اماں کی تو پہلے گئی جنت میں سواری، اب کون خبر لے گا فاقوں میں ہماری، دشمن ہے نام و ظلم سے موڑیں گے ستم گر،
دو بھائی ہیں ان کو بھی نہ چھوڑیں گے ستم کر، جس وقت عیاں ہونے لگے صبح کے آثار، بیٹوں نے دیا غسل و کفن باپ کو ایک بار، جب لے چلے تابوت کو گھر سے بدلے زار، ازواج میں غل تھا کہ چلے حیدر کرار، کلثوم بے لگتی تھی موئی جاتی تھی زینب، روتی پس تابوت چلی جاتی تھی زینب، تابوت کو لائے جو نجف میں وہ دل اصغر، تیار ملی والہد حیدر کرار، رکھنے جو لگے قبر میں بابا کو وہ دلدار، تربت سے محمد کے ہوئے ہاتھ نمودار، فرماتے تھے لپٹاؤں گا چھاتی سے وفی کو، پیارو میری آغوش میں دو لاش علی کو، پائی نے مزار شہ ابرار جو دیکھا، سر کھولے ہوئے پیٹتی ہے فاطمہ زہرا، آغوش میں ہے محسن مظلوم کا لاشا، تھامے ہوئے ہیں آسیہ و مریم و حوا، چلاتی تھی اب آئی تباہی میرے گھر پر، ہائے ہائے نہ رہا کوئی میرے بچوں کے سر پر، چلائے یہ فرزند کے فریاد ہے نانا، ہم بے کس و مظلوم ہے دشمن ہے زمانہ، کیا قہر ہوا آپ کا اس خلق سے جانا، بس اب کہیں دنیا میں نہیں اپنا ٹھکانہ، بیزار ہیں جینے سے بلا لیجئے ہم کو، چھاتی سے اسی طرح لگا لیجئے ہم کو، رو رو کے محبوں نے جو تربت میں کیا بند، غل تھا کہ ہوئے شیر خدا خاک کے پیوند، لپٹے ہوئے تربت سے یہ چلاتے تھے فرزند، اب آپ کو پائیں گے کہاں آپ کے دل بند، اندوہ غم و درد سے تم چھٹ گئے بابا، فریاد ہے پردیس میں ہم لٹ گئے بابا، شبر جو اٹھے قبر سے بحالت تغییر، جا بیٹھے مزار اسد اللہ پہ شبیر، جس دم وہ اٹھاتے تھے تو کرتے تھے یہ تقریر، ہم قبر پدر سے نہ اٹھیں گے کسی تدبیر، اب کون ہے کس کے لیے گھر جائیں گے بھائی، رہنے دو ہمیں ہم یہی مر جائیں گے بھائی، بے کس ہوئے نانا ہے نہ اماں ہے نہ بابا، روئیں گے اسی قبر پہ گھر جا کے کریں کیا، کہتے تھے حسن رو کے یہ کیا کہتے ہو بھیا، رو کے جو برسوں نہ ملیں گے شہ والا، بہنوں سے بھی اس وقت میں منہ موڑو گے بھائی، پردیس میں تنہا ہمیں کیا چھوڑو گے بھائی، بابا سے جدا ہونے کا کیا ہم کو نہیں غم، ماتم سے محمد کے یہ کچھ کم نہیں ماتم، مجبور ہیں جو مرضی خلاق دو عالم، بہتر ہے بسر زیست کے 10 دن ہو جو باہم، پاؤ گے نہ تم جان اگر کھو گے بھائی، ایک روز اسی طرح ہمیں رو گے بھائی، ناگاہ صدا تربت حیدر سے یہ آئی، بابا سے تو اب تابا قیامت ہے جدائی،
مانو اسے اے لال جو کچھ کہتا ہے بھائی، عاشق ہے تمہاری اسد اللہ کی جائی، اے لال جو گھر میں نہ تمہیں پائے گی زینب، روتی میری تربت پہ چلی آئے گی زینب، ناچار چلے چھوڑ کے قبر اسد اللہ، جس وقت کے تے دشت نجف کی ہوئی کچھ راہ، ایک عاجز و بے کس کا سونا نالائے جان کا، روتے گئے اس سمت کو شہزادہ ذی جاہ، وہاں خستہ دل و پیر جگر ریش کو دیکھا، نالا ہوتا پا خاک پہ درویش کو دیکھا، بالش کے عوض خشت ہے بستر کے عوض خاک، ہے گرد بیاباں سے اٹی جسم کی پوشاک، اشکوں سے بدن پر ہے وہ پوشاک بھی صد چاک، سایہ نہیں کچھ سر پہ بجز سایہ افلاک، سب جزو بدن ضعف سے بے تاب و تواں ہیں، مستر کی طرح تن کی رگے صاف عیاں ہیں، معذور بصارت سے ہے وہ صاحب آزار، نہ ہاتھ ہے قابو میں نہ ہے طاقت رفتار، ایک ضعف کی تصویر سراپا ہے تن زار، اور درد سے فالج کے ہر ایک عضو ہے بیکار، ہاتھوں سے نوالا بھی اٹھایا نہیں جاتا، جب تک نہ کھلائے کوئی کھایا نہیں جاتا، فاقے سے کئی دن کے اور اس طرح کا رنجور، روتا تھا عجب یاس سے وہ بے کس و مجبور، تھے زخم بدن پر کسی جگہ کہیں ناسور، عسرت میں گزرتی تھی نہ تھا کچھ اسے مقدور، اندھا تھا پہ تھی اس کی نظر عرش اعلیٰ پر، توشا تھا توکل پہ قناعت تھی خدا پر، اس شخص سے یوں کہنے لگے شبر و شبیر، کی دل پہ ہماری تیری فریاد نے تاثیر، درویش جگر ریش نے کی رو کے یہ تقریر، مسکین ہوں محتاج ہوں اور عاجز و دلگیر، عریاں بدن و خستہ جگر خاک نشیں ہوں، 1 سال کے عرصے سے میں اس بن میں مکی ہوں، اندھا ہوں اپائج ہوں میں اور بے کس و مضطر، رکھتا ہوں کوئی دوست نہ ہمدرد نہ یاور، سر پر نہ پدر سا ہے شفیق اور نہ مادر، فرزند ہے کوئی نہ بھتیجا نہ برادر، میت پہ نہ میری کوئی روئے گا جہاں میں، محتاج نہ مجھ سے کوئی ہوئے گا جہاں میں، یا میرا پرستار تھا ایک مرد خوش انجام، کھانا وہ کھلا دیتا تھا مجھ کو سحر و شام، منظور نظر تھا اسے ہر دم میرا آرام، شفقت سے محبت سے وہ کرتا تھا میرا کام، اس دکھ میں خبر گیر میرا 8 پہر تھا، معلوم نہیں یہ وہ ملک تھا کہ بشر تھا، جب مجھ کو کھلاتا تھا وہ کھانا با محبت، یاد آتی تھی واللہ مجھے باپ کی شفقت، بھائی کو بھی بھائی سے یہ ہوتی نہیں الفت، خادم کی طرح کرتا تھا دن بھر میری خدمت، ہر شام بچھونے کو بچھا دیتا تھا میرے، کھا چکتا میں جب منہ کو دھلا دیتا تھا میرے، جب وقت زوال اس مجھے ویرانے میں آتا، سرکا کے مجھے دھوپ سے سائے میں لٹاتا، رومال سے مٹی میرے زخموں کی چھڑاتا،
سرزانوں پہ رکھ کر میرے شانوں کو دباتا، چین اپنا میرے واسطے کھو دیتا تھا وہ بھی، جب آہ میں کرتا تھا تو رو دیتا تھا وہ بھی، تھا یہ رحمت مجھے اس شخص کا سایہ، کس سے کہوں جو اس کے سبب چین اٹھایا، یہ تیسرا دن ہے کہ وہ مجھ تک نہیں آیا، 2 روز سے کھانے کو بھی میں نے نہیں کھایا، کیا جانے وہ کس دکھ میں گرفتار ہوا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ بیمار ہوا ہے، بیمار بھی گر ہوتا تو آتا وہ میرے پاس، کچھ پیچ پڑا اس پہ یہی ہے مجھے وشواس، اس ماہ میں کرتا تھا وہ اکثر سخن یاس، جاتے ہوئے کہتا تھا اب آنے کا نہیں پاس، ایک روز میں کی گور کے باشندوں میں ہوں گا، کیا جانیے کل زندوں میں یا مردوں میں ہوں گا، اس اپنے مصاحب کو میں کس طرح سے پاؤں، اندھا ہوں اپائج ہوں کہاں ڈھونڈنے جاؤں، بے تاب ہوں کس طرح سے آنسو نہ بہاؤں، وہ آئے تو میں آنکھوں سے تلووں کو لگاؤں، جاتے ہوئے کچھ مجھ سے نہ فرما گئے، ہائے ہائے گھر کا بھی پتہ مجھ کو نہ بتلا گئے، ہائے ہائے شہزادوں نے فرمایا کہ اے مرد خوش انجام، وہ کون تھا اس کا تجھے معلوم نہیں نام، اس نے کہا جب پوچھتا تھا نام میں ناکام، فرماتا تھا وہ نام سے میرے تجھے کیا کام، بے کس ہوں مسافر ہوں غریب الغربا ہوں، گمنام ہوں محتاج ہوں عاجز ہوں گدا ہوں، بولے یہ حسن شکل و شمائل تو کرے اظہار، اس نے کہا اندھا ہوں پہ دیکھا نہیں دیدار، شبیر نے فرمایا کہ اے مرد خوش اتوار، کس طرح کی تقریر تھی کس طرح کی گفتار، اس نے کہا واللہ فصیح الفصحاء تھا، کچھ ذکر زباں پر نہ بجز یاد خدا تھا، بہتر تھی خوش لحانی داؤد سے تقریر، ہر لفظ میں اعجاز تھا ہر بات میں تاثیر، تسبیح زباں پر تھی کبھی اور کبھی تکبیر، کرتا تھا وہ قرآن کے ہر لفظ کی تفسیر، جس وقت ثنا کرتا تھا محبوب خدا کی، افلاک سے آتی تھی صدا صلی علی کی، جب آتا تھا اس دشت میں وہ صاحب اعجاز، ہو جاتا تھا اس دم در فردوس بری باز، باتوں میں تمہاری انہی باتوں کا ہے انداز، تقریر اسی طرح کی ہے اور وہی آواز، پاس آؤ کہ راحت میری جان پاتی ہے تم سے، واللہ میرے دوست کی بو آتی ہے تم سے، درویش نے جس وقت یہ کی رو رو کے تقریر، منہ بھائی کا رو رو کے لگے دیکھنے شبیر، سر پیٹ کے دونوں نے یہ فرمایا کہ اے پیر، بیٹے تیرے خادم کے ہیں ہم بے کس و دلگیر، سب خلق کے مختار تھے اور عقدہ کشا تھے، خدمت جو تیری کرتے تھے وہ شیر خدا تھے، مسجد میں انہیں ایک ستمگار نے مارا، شمشیر سے سر ہو گیا سجدے میں 2 پارا،
وہ تیرا خبر گیر زمانے سے سدھارا، دنیا میں رہا اب کوئی تیرا نہ ہمارا، پھاڑے ہیں گریبان بکا کر کے پھرے ہیں، بابا کو ابھی قبر میں ہم دھر کے پھرے ہیں، درویش پہ جب کھل گیا یہ سانحہ اقدار، صدمے سے لہو ہو گیا سینے میں دل زار، بسمل کی طرح خاک پہ تڑپا وہ دل افگار، چلایا میں صدقے تیرے یا حیدر کرار، نام اپنا بتایا نہ مجھے مر گئے آقا، اس عاجز و بے کس سے یہ کیا کر گئے آقا، یہ کور نہ تھا آپ کے احوال سے آگاہ، آقا میں گنہگار ہوں بخشو مجھے للہ، خدمت میری کرتے تھے تم اے سید ذی جاہ، آہستہ اٹھاتے تھے لوٹاتے تھے مجھے آہ، اب کون میرا زانوں پہ سر لیوے گا مولا، اب کون اپاہج کی خبر لیوے گا مولا، شفقت سے کھلائے گا مجھے کون نیوالے، میں تجھ پہ فدا ہائے میرے چاہنے والے، کیوں سر پہ یہ آوارہ وطن خاک نہ ڈالے، یا شیر خدا مجھ کو کیا کس کے حوالے، اس پیر کو اب زیست گوارا نہیں آقا، میرا تو کوئی اور سہارا نہیں آقا، یہ کہہ کے وہ درویش پٹکنے جو لگا سر، پاس آ کے یہ سب کہنے لگے دونوں برادر، بس صبر کر اب صبر کر اے عاشق حیدر، اب ہم تیری ہر روز خبر لیویں گے آ کر، تو یہ نہ سمجھ دل میں کہ منہ موڑ گئے ہیں، خادم تیری خدمت کو وہ دو چھوڑ گئے ہیں، ویرانے میں گر ہے غم تنہائی سے مضطر، گھر اپنے تجھے لے چلے ہم یہاں سے اٹھا کر، دالان میں لے جا کے بچھا دیں تیرا بستر، تو کھائیو پہلے ہمیں جو کچھ ہو میسر، بابا کا جو عاشق تجھے معلوم کریں گے، غم خاری تیری زینب و کلثوم کریں گے، وہ کہتا تھا میں کون سی شفقت کو کروں یاد، محنت کو کروں یاد کہ خدمت کو کروں یاد، آرام کو روؤں کہ محبت کو کروں یاد، یا اس شہ عادل کی عنایت کو کروں یاد، احسان نہ بھولیں گے محمد کے وصی کے، جینے کا میرے لطف گیا ساتھ علی کے، کچھ دن ابھی گزرے ہیں کہ میں ہو گیا بیمار، غش رہتا تھا اور تب سے دہکتا تھا تنظار، پچھلے کو جو ہوش آیا مجھے ضعف سے ایک بار، تلوے میرے سہلاتا تھا آقائے خوش اتوار، پڑھتا تھا فصاحت سے دعا تھام کے سر کو، گہدابتا تھا پاؤں کو اور گاہ کمر کو، میں نے کہا اس وقت کہا اے میرے غم خار، یہ دشت خطرناک یہ جنگل یہ شب تار، آرام کر ایک لحظہ میرے یار وفادار، فرمایا کہ اکثر میں رہا کرتا ہوں بیدار، راحت سے جہاں کی مجھے کچھ کام نہیں ہے، بے چین ہے تو مجھ کو بھی آرام نہیں ہے، کھانا لیے ایک رات کے بعد ایک دن آئے، بیٹھا رہا میں دیر تلک منہ کو پھرائے، شفقت سے لپٹ کر یہ سخن مجھ کو سنائے،
لے عفو کر اب تو علی کھانا کھلائے، اے بھائی گزر جاتی ہے عشرت بھی بشر پر، 2 روز سے تھا فاقے پہ فاقہ میرے گھر پر، مزدوری بھی کی میں نے مگر کچھ نہیں پایا، بچوں نے بھی میرے نہیں کچھ کھانے کو کھایا، میں پاس تیرے شرم کے مارے نہیں آیا، آ جایا میسر تو میں پہلے یہی لایا، کرتے ہیں خوشی اہل ولا کی، کھا لے میری خاطر سے قسم تجھ کو خدا کی، یہ کہہ کے لگا پیٹنے وہ عاجز و دلگیر، یہ روئے کہ غش ہونے لگے شبر و شبیر، درویش نے کی پاؤں پہ سر رکھ کے یہ تقریر، پہنچا دو مجھے قبر علی پر کسی تدبیر، مولا میرا دنیا سے سفر کر گیا ہے، میں جس کے سبب جیتا تھا وہ مر گیا ہے، یا میرا ٹھکانہ نہیں ہے میرے خدا دو، لے جا کے مجھے قبر پہ آقا کی بٹھا دو، پوشیدہ کدھر مہر امامت ہے بتا دو، کس خاک میں سوئے ہیں مجھے اب تو دکھا دو، رہنا مجھے اب خلق میں منظور نہیں ہے، سنتا ہوں کہ صحرائے نجف دور نہیں ہے، کچھ عذر نہ احمد کے نواسوں کو بنایا، رو رو کے اسے خاک سے دونوں نے اٹھایا، تربت پہ ید اللہ کے لے جا کے سنایا، ہے خاک میں ہم نے یہیں بابا کو چھپایا، لے فاتحہ پڑھ قبر ید اللہ یہی ہے، مل لے کے مزار اسد اللہ یہی ہے، یہ سنتے ہی تربت پہ گرا وہ جگر افگار، اس خاک کے بوسے لیے رو رو کے کئی بار، موسوئے فلک کر کے پکارا بدل زار، دنیا سے اٹھا لے مجھے یا عزت غفار، مقبول ہوئی عرض سفر کر گیا درویش، تعویذ پہ منہ رکھ دیا اور مر گیا درویش، رونے لگے اس کے لیے شہزادہ عالم، آئی یہ صدا قبر ید اللہ سے اس دم، بیٹا اس اپاہج کو بہت چاہتے تھے ہم، تم اس کو یہیں دفن کرو بادل پر غم، جہاں اس کا مددگار ید اللہ رہے گا، اب حشر تلک یہ میرے ہمراہ رہے گا، کر حق سے انیس، اب یہ دعا بادل پر غم، یا قادر و یا حافظ و یا خالق عالم، نواب مبارک محل و ثانی مریم،
فیاض زماں فخر خواتین معظم، ہر لحظہ فضو عزت و اقبال و حشم ہو، غم ہو تو فقط فاطمہ کے لال کا غم ہو۔